آج میں آپ سے ایک ایسے مرض کی بات کرنا چاہتا ہوں جو انسان کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ ایک ایسی بیماری جو دل میں اتنی گہری چپ جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان لعنت کا مستحق بنا۔ یہ وہ خصلت ہے جس نے پہلی بار جنت کے دروازے کسی پر بند کر دیے۔ اس کا نام ہے تکبر، غرور، گھمنڈ۔ آپ سوچتے ہوں گے میں تو گھمنڈی نہیں ہوں، میں تو سادہ سا انسان ہوں، مگر آج میں آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک سکیں اور دیکھ سکیں کہ کہیں یہ بیماری چھپی تو نہیں بیٹھ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، اے ابلیس، کیا چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو ان میں سے ہے جو اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیے شیطان نے کیا کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر کا پہلا جملہ تھا جو اس کائنات میں بولا گیا، اور اس ایک جملے نے شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا اور لعنتی بنا دیا۔ یہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں۔ تکبر یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ میں زیادہ علم والا ہوں، میں زیادہ نیک ہوں، میں زیادہ امیر ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میری نسل بہتر ہے، میرا خاندان اونچا ہے، اور یہ سوچ کر آپ دوسروں کو کم تر سمجھو، ان کو نیچا دکھاؤ اور اپنے گھمنڈ میں جیتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ سوچئے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اتنا بھی تکبر دل میں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے مگر میں تو کسی کو نیچا نہیں سمجھتا، میں تو ایسا نہیں ہوں۔ آئیے میں آپ کو تکبر کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، آپ خود طے کر سکتے ہیں کہ یہ خصلت آپ میں ہے یا نہیں۔ پہلی نشانی، جب کوئی آپ کو نصیحت دے تو آپ کا دل اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ آپ سوچتے ہیں یہ مجھے کیوں بتا رہا ہے، میں تو اس سے زیادہ جانتا ہوں، یا پھر آپ سوچتے ہیں یہ خود تو ایسا ہے اور مجھے سکھانے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حق کو رد کرنا یہ تکبر کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے مگر صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ بات کسی اور نے کہی ہے، کسی چھوٹے نے کہی ہے، کسی غریب نے کہی ہے، تو یہ تکبر ہے۔ دوسری نشانی، آپ دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں مگر اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ جب کوئی آپ کی غلطیاں بتائے تو آپ اس سے بدلہ لینے کی سوچنے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں۔ تیسری نشانی، آپ کو اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے، جب لوگ آپ کی تعریف نہیں کرتے تو آپ کو برا لگتا ہے، اور جب کسی اور کی تعریف کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کا دل جلتا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت دیکھ کر پیش آتے ہیں، امیر کے ساتھ عزت سے، غریب کے ساتھ بے چینی سے، بڑے لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پانچویں نشانی، آپ معافی مانگنے میں جھجکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں معافی مانگوں تو میری عزت کم ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے معافی مانگنا تو اور بھی زیادہ مشکل لگتا ہے۔ چھٹی نشانی، آپ کو حق مانگنا پسند ہے مگر حق دینا پسند نہیں، آپ چاہتے ہیں سب آپ کے حق ادا کریں مگر جب آپ پر دوسروں کا حق بنتا ہے تو آپ ٹالنے لگتے ہیں۔ ساتویں نشانی، آپ اپنے کپڑوں، اپنی گاڑی، اپنے گھر، اپنی چیزوں سے اپنی حیثیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں، آپ سمپل نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے لوگ مجھے چھوٹا سمجھ لیں گے۔ یہ سب تکبر کی نشانیاں ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہر طرف پھیل چکی ہیں۔ ایک آدمی اپنے علم پر غرور کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ جب کوئی اور اپنی بات رکھے تو وہ سنتا بھی نہیں، صرف جواب دینے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنی خوبصورتی پر غرور کرتی ہے، وہ دوسری عورتوں کو کم تر سمجھتی ہے، وہ اپنے حسن کا استعمال لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کرتی ہے۔ ایک شخص اپنی دولت پر غرور کرتا ہے، وہ غریب کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے، وہ امیر لوگوں میں بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے میں یہاں کا ہوں۔ ایک انسان اپنی نسل پر، اپنے خاندان پر غرور کرتا ہے، وہ دوسروں کو نیچ قبیلے کا کہتا ہے، وہ اپنے سے کم سمجھے جانے والے لوگوں میں شادی کرنا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کپڑے گھمنڈ سے زمین پر گھسیٹ کر چلے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ دیکھیے یہاں تک کہ کپڑے گھمنڈ سے پہننا بھی اللہ کے ہاں پسند نہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ سب کو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کتنی واضح ہے۔ اللہ نے سب کو ایک ہی ماں باپ سے بنایا، سب کی اصل ایک ہے، کوئی کسی سے اونچا یا نیچا نہیں، فرق صرف تقویٰ کا ہے اور تقویٰ کو صرف اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنا پر۔ یہ ہے دین اسلام جو تکبر کو ختم کرتا ہے، جو انسانیت کو ایک ہی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو ان کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، ان کی گاڑیوں سے، ان کے گھروں سے، ان کے کپڑوں سے۔ اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ نہیں تو ہم اس کو وقت تک نہیں دیتے۔ آج ہم اپنی عورتوں کو سکھاتے ہیں کہ شادی وہاں کرو جہاں دولت ہو، حیثیت ہو، دین، اخلاق، تقویٰ، یہ سب ہم نے پیچھے کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم دوسروں سے بہتر ہو، ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اللہ کے سامنے تم بھی ویسے ہی ہو جیسے باقی انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری دولت کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، اس دل کو جو تکبر سے آزاد ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہر کمزور شخص جو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے سچ کر دکھاتا ہے۔ اور جہنم کے لوگ، وہ ہر سخت تکبر کرنے والا اور غرور کرنے والا ہے۔ جہنم کے لوگ تکبر کرنے والے، یہ کتنی سوچنے والی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تکبر سے کیسے بچیں، کیسے اپنے دل کو صاف کریں؟ یاد رکھیے کہ آپ کی اصل کیا ہے، آپ مٹی سے بنے ہیں اور آخر میں آپ اسی مٹی میں مل جائیں گے۔ درمیان میں جو بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آج ہی سب چھین لے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اپنی کمزوریاں یاد رکھیے۔ رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو کتنے مجبور ہو جاتے ہیں؟ یہ سب یاد دلاتا ہے کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، غلطیاں نہیں۔ جب آپ کسی میں کوئی خوبی دیکھیں تو اس کی تعریف کریں، جب کسی کی غلطیاں دیکھیں تو اپنی غلطیاں یاد کریں۔ سوچئے، شاید میں بھی کسی وقت ایسی غلطی کر چکا ہوں یا کر سکتا ہوں۔ ہر انسان کے ساتھ عزت سے پیش آئیے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، سب کے ساتھ اللہ کے بندے ہونے کا لحاظ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی مسلمان کے ساتھ تواضع یعنی عاجزی سے پیش آئے، اللہ اس کی عزت بلند کرے گا۔ تواضع، عاجزی، یہ وہ صفت ہے جو تکبر کی الٹ ہے۔ یہ وہ خصلت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھتے، غریب کی دعوت قبول کرتے، خود اپنا کام کرتے، خود اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، اپنے گھر میں جھاڑو خود دے دیا کرتے۔ معافی مانگنے میں ہچکچائیے مت۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے فوراً معافی مانگ لے، یہ آپ کی عزت کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھائے گا۔ اور ساتھ میں دعا مانگتے رہیے اللہ سے کہ وہ آپ کو تکبر سے بچائے۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں تکبر کرنے والے ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا تکبر کرنے والوں کے ساتھ؟ حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن متکبروں یعنی گمنڈی لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قطیروں یعنی چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ ہر طرف سے ذلت انہیں دبائے گی، انہیں جہنم کے ایک قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں کی سخت ترین آگ انہیں ڈھکے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ یہ عذاب ہے تکبر کا، یہ انجام ہے گمنڈ کا۔ لیکن اگر آپ توبہ کر لیں، اگر آج سے آپ اپنے دل سے تکبر نکال دیں، اگر عاجزی اختیار کر لیں تو اللہ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ دیکھیے، تکبر صرف ایک گناہ نہیں، یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے تو وہ حق کو مانتا نہیں، وہ اللہ کے حکم کو بھی اگر اپنی سمجھ کے خلاف ہو تو قبول نہیں کرتا، وہ دین کو اپنی مرضی کا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اپنا منہ لوگوں سے پیر کر مت چلو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ کسی بھی گمنڈی اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو اور اپنی آواز پست رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔
چال میں بھی تواضع، بات میں بھی تواضع، ہر چیز میں عاجزی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے وہ دین جو تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ آج ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں گھمنڈی ہوں؟ کیا میرے دل میں تکبر ہے؟ کیا میں دوسروں کو کمتر سمجھتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ابھی اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے دل سے تکبر نکال دے، عاجزی اختیار کر لے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں تو تکبر نہیں کرتا، تو بھی اللہ سے دعا مانگیے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اس گناہ سے بچائے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیطان نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی مگر فوراً عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ ایک نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام تکبر سے بچ گئے۔ آج آپ طے کریں کہ آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، شیطان کے راستے پر یا حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، ہمیں عاجزی اور تواضع نصیب فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن بلند کیے جائیں گے، جنہیں جنت میں پہلے داخلہ ملے گا۔ اور یاد رکھیے، اللہ بہت رحیم ہے۔ اگر آج آپ اپنے دل سے سچی توبہ کر لیں، اگر آج سے عاجزی اختیار کر لیں، تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ بس ایک قدم اٹھانا ہے، بس اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے، بس یہ کہنا ہے، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرے دل میں تکبر تھا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے عاجزی نصیب کر دے۔ اور اللہ جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، ضرور سنیں گے، ضرور معاف کریں گے۔ بس ہمت کیجئے اور اپنے آپ کو بدل دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے، اللہ ہم سب کو عاجزی اور تواضع نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔